ثنا کمرے میں جاتی ہے اور حمزہ کے بارے میں سوچتی ہے، کہتی ہے کاش میں نے حمزہ کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا تو آج وہ مجھے طلاق نہ دیتا۔ ثنا کہتی ہے میں آج اس طرح رو نہ رہی ہوتی، میں آج طلاق یافتہ نہ ہوتی۔ اور پھر کہتی ہے کہ یہ سب کچھ رانیہ کی وجہ سے ہوا ہے، میں اس رانیہ کو چھوڑوں گی نہیں، دیکھنے میں اس کا کیا حال کرتی۔ رانیہ دانش کو دھکا دے کے اور اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ یہ دانش کتنا بدتمیز اور کتنا ظالم ہے نا، اور پھر وہ اس کے بارے میں سوچ کے رونے لگ جاتی ہے۔ ثنا کمرے میں رو رہی ہوتی ہے اور حمزہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ثنا کہتی ہے کہ حمزہ نے کس طرح مجھے اپنے جال میں پھنسایا، پہلے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھ سے محبت کرنے لگا، مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کروں گا، شادی کرنے کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتی ہے کاش رانیہ میرے اور حمزہ کے بیچ میں نہ آتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، آج میں حمزہ کے ساتھ ہوتی اور حمزہ میرے ساتھ۔ کہتی ہے کہ مجھے کسی طرح بھی کر کے حمزہ کو حاصل کرنا ہے، ورنہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، کہ مجھے حمزہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ رو رہی ہوتی ہے اور رانیہ کی بھی برائی کر رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، میں کیا کروں، میں اس کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ دانش نے اس کا کمرہ بند کیا ہوا ہے۔ کہتی ہے اگر میں اسے کچھ کہوں گی تو سب سے پہلے دانش آگے کھڑا ہو جائے گا، دانش کتنا بدتمیز ہے، جب اس کا میرے ساتھ مطلب تھا تو وہ کتنا پیار پیار سے مجھے بہن کہتا تھا، آپ دیکھو کس طرح دشمن بنا ہوا ہے۔ رانیہ کمرے میں بیٹھی دانش کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کاش میں نے دانش کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی تو آپ مجھے یہ سب کچھ نہ دیکھنا۔ رانیہ کہتی ہے کاش میں نے اپنے امی ابو کی بات سنی ہوتی اور اس سے دوستی نہ کی ہوتی، مجھے کیا پتا تھا کہ دانش اتنا بدتمیز ہے، میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ کہتی ہے کاش میں نے اس کو اپنا فرینڈ نہ بنایا تھا، اگر میں اس کو اپنا فرینڈ نہ بناتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ رانیہ کہتی ہے کہ امی میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، انشاءاللہ میں اس ظلم سے نکل کے دکھاؤں گی، دیکھنا کتنی جلدی میں اس قید سے نکلوں گی۔ نواب کمرے میں آتی ہے اور رانیہ کو کہتی ہے کہ اٹھو، ہر وقت اپنی اس بیمار امی کے پاس لیٹی رہتی ہے، کوئی تھوڑا سا کام میرے ساتھ بھی کروا لیا کرو، میں تم لوگ کی نوکرانی نہیں ہوں جو ہر وقت تمہارے لیے کام کرتی ہوں، تم لوگ کو کھانا دیتی ہوں۔ تبھی رانیہ اٹھ کے کہتی ہیں کہ آپ تو ہیں نوکرانی، اس گھر کی مالکن تو میں ہوں، بس آپ لوگوں نے مجھے اس طرح قید کر کے رکھا۔ رانیہ کہتی ہے میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہوں۔ تبھی نواب کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ بہت بڑا عذاب نازل کرے گا، جس طرح تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا۔ رانیہ کہتی ہے میں نے کیا کہتی ہے کہ تم حمزہ سے محبت نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، میری بیٹی کو طلاق نہ ہوتا۔ رانیہ کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو ثنا نے جو کچھ کیا وہ اپنے آپ کے ساتھ خود کیا، میں نے تو نہیں اسے کہا تھا کہ وہ حمزہ کے ساتھ محبت کرے، حمزہ کے ساتھ شادی کرے، اس نے میری زندگی برباد کی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی برباد کی، حمزہ نے میری طرف سے بہت اچھا کیا ہے۔ نواب کہتی ہے کہ تم مجھے میری بیٹی کے نام پہ طعنے دے رہے ہو۔ رانیہ کہتی ہے آپ جیسا سمجھنا چاہتی ہیں ویسے سمجھ لیں۔ رانیہ کہتی ہے دیکھو اب اللہ تعالیٰ کا آپ پر عذاب نازل ہوتا ہے، کس طرح آپ دھیرے دھیرے کر کے تباہ ہوتے۔ نواب ڈر کے کہتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم۔ رانیہ کہتی ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا، دیکھنا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہو، ہمیں اس کمرے میں قید کر کے رکھتے ہیں، اب دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی ظلم کرے گا، آپ کی زندگی کو اس طرح برباد کرے گا جس طرح کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ نواب کہتی ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا، تم لوگ ساتھ ہوگا، تم لوگ کی زندگی برباد ہوگی، اگر تم ہم لوگ کو مجبور نہ کرتے، اگر تم دانش کے ساتھ پیار محبت سے رہتی تو ہم لوگ تم لوگ کے ساتھ ایسا نہ کرتے، تم لوگ کو بند کر کے نہ رکھتے۔ رانیہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور نواب یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی دانش کو تمہارا بتاتی ہوں۔ اور رانیہ کہتی ہے کہ دانش کر کیا لے گا، مجھے مارتا ہے اور مار کے چلے جاتا ہے، اور کہتی ہے اگر آپ نے بتانا ہے تو بتا دے، اور نواب وہاں سے چلے جاتی ہے۔ حمزہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور رانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی ثنا حمزہ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن حمزہ ثنا کی کال دیکھ کے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ ثنا حمزہ کو وائس میسج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز حمزہ میرا فون اٹھاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ تم نانے کی وجہ سے کر رہے ہو، پلیز میرا فون اٹھاؤ۔ حمزہ ثنا کی وائس سن کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتے ہو، اب تو تم میری وائف بھی نہیں ہو، اس کے باوجود، اور ایک بات تمہیں بتا دوں تمہارے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے تم لوگ کی وجہ سے ہوا ہے، رانیہ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، بار بار اس کو بیچ میں مت لے کے آؤ۔ اور کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ کال مت کرنا، اور کہتا ہے ثنا آئی ہیٹ یو۔ ثنا یہ بات سن کے غصے میں آ جاتی ہے، پھر وہ حمزہ کو کال کرتی ہے، حمزہ اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ نواب دانش کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج رانیہ نے میرے ساتھ پھر بدتمیزی کی، اس نے میری بیٹی کا نام کا مجھے طعنہ دیا ہے، اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ اس کو کمرے میں بند رکھو اور اس پر اپنا غصے کے رعب رکھو۔ نواب کہتی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اس کو چٹیا سے پکڑ کے اس گھر سے باہر نکالو، اور دانش کہتا ہے وہ اتنی آسانی سے میں اس کو گھر سے باہر نکالنے والا نہیں ہوں، بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آئی، اور میں نے اس کو کل ہی مارا ہے، میں اس کو بار بار مار رہا ہوں، وہ ڈھیٹ بن گئی اور میری بات سنتی نہیں۔ تبھی نواب کہتی ہے کہ دانش میری بات سنو، ثنا کی طبیعت بہت خراب ہے، تم اس کے لیے سکون کی گولیاں لے، میں ابھی پرچی لے کے آتی ہوں۔ اور دانش کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، وہ میری بہن نہیں ہے، اس کے لیے میں کوئی دوائی لے کے نہیں آنے والا، اس نے خود ہی اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ نواب کہتی ہے کہ شرم کرو دانش، وہ تمہاری بہن ہے، تم اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ سکتی ہو، ہم لوگ جو کر رہے ہیں تو وہ برا ہوتا ہے، جو تم کارنامے کر رہے ہو وہ برے نہیں ہوتے۔ دانش کہتا ہے پلیز ابھی میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، مجھے آفس جانا ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ نواب کہتے ہیں ہاں بڑے آئے تم کام کرنے والے۔ ثنا حمزہ سے ملنے جا رہی ہوتی ہے، تبھی نواب اس کو پکڑ لیتی ہے۔ نواب کہتی ہے تم کہاں جا رہی ہو۔ ثنا کہتی ہے کہ میں حمزہ سے ملنے جا رہی ہوں، اگر مجھے حمزہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ نواب کہتی ہے تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ ثنا کہتی ہے کہ میں جاؤں گی۔ نواب اس کو تھپڑ مارتی ہے، اسے کہتی ہے کمرے میں جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ۔
ثنا کہتی ہے میرا گھر نہیں ہے تو میں کسی کمرے میں نہیں جانے والی، یہ میری لائف ہے، میں اس میں جو مرضی کرنا چاہوں، میں جہاں جانا چاہوں اور جہاں نہیں۔ نوحہ اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو اور میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ رانیہ اپنی امی کے پاس بیٹھی تو تبھی اس کی امی اٹھ جاتی ہے اور رانیہ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے؟ اس کی امی کہتی ہے ہاں بس ٹھیک ہے، تھوڑی سی ویکنیس لگ رہی ہے۔ رانیہ کہتی ہے امی دیکھو میں کتنی بے بس ہوں، میں آپ کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتی، میں آپ کو اچھے ہاسپٹل بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ رانیہ کی امی کہتی ہے بیٹا تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی ویکنیس ہے۔ رانیہ کہتی ہے امی اگر آپ کو کچھ ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ اور رانیہ کی امی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم مجھ پہ یقین کرو۔